برصغیر پاک و ہند میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں، اور اکثر ہی یہ جملہ بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ در حقیقت یہ اسلامی تعلیمات کے ٹوٹلی مکمل خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری لا علاج نہیں بنائی، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے تمام جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں کا علاج ضرور پیدا کیا ہے۔ علم الامراض کی ہزاروں سالوں پہ پھیلی ہوئی ہسٹری ہے، اور ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ ایک دور میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا تو اگلے دور میں یا اگلی صدی میں اس بیماری کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہم جو ہے وہ لا علاج ہے، یہ مکمل غلط ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہم ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کا علاج اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عطا پر کامل یقین رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ بس جی، یقین کامل اور توکل، اللہ پر توکل وہ طاقت ہے جو ہر قسم کے وہم کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل نہیں ہوتا، توکل کا بالکل معنی اور مفہوم ہی انہیں سمجھ نہیں ہوتا، وہی لوگ زیادہ تر وہم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلی جاؤں ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان سی اگزامپل، اور اس سے آپ سمجھیں کہ وہم کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ایک شخص اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کو بٹھائے ہوئے دو بلند عمارتوں کے درمیان بندھی تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میں ایک لمبا سا بانس بھی پکڑ رکھا تھا، اور نیچے زمین پر کھڑے ہزاروں تماشائی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا اس نے تماشائیوں سے ایک سوال کیا کہ کیا میں اس رسی پر چلتا ہوا دوسری عمارت تک پہنچ جاؤں گا؟ لوگ بلند آواز سے پکار کر کہنے لگے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ کو میرے اوپر کامل یقین ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں مکمل یقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ بس یہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کو میرے اوپر اتنا یقین ہے تو پھر آگے بڑھیں اور میرے بیٹے کی جگہ میرے کندھوں پر بیٹھیں، اور میں آپ کو بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مجمع میں خاموشی چھا گئی، اور تمام تماشائیوں میں سے کوئی ایک بھی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا، اور اپنی جان کو رسک میں ڈالنے کی جب باری آئی تو سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، تکنے لگے۔ بس اصل بات یہی ہے کہ ہمارا یقین بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب ہم خود کو رسک میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ وہم کے علاج کے لیے کامل یقین درکار ہوتا ہے، جس سے عام لوگ مکمل طور پر عاری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہم جو ہے وہ ایک لا علاج پھر نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر کامل یقین ہے، مگر اصل میں حقیقت میں ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد نہیں کرتے، اس کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل نہیں کرتے، شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ وہ نہیں رکھتے۔ قرآن عظیم میں یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ جب ہم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ بس یہی وہم کی بیماری کا مکمل اور کامل اور اوتھینٹک علاج ہے۔